کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ اصلاح احوال، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، ہمارے مہمان جو کہ ہمیں پورے ماہ میں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ہم شو میں اپنے ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی، تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اخلاق سے کیا مراد ہے، اور اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور نیشنل ریڈیو قطر کی ساری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان مبارک کے مقدس لمحات میں اصلاح احوال کے عنوان سے قرآن و سنت کی تعلیمات اور حکمت اور دانائی کی تعلیمات جو ہمیں اللہ والوں سے پہنچی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا ہمیں یہ خوبصورت موقع عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول و منظور فرمائے۔ تو پہلا سوال جو اخلاق سے کیا مراد ہے، اور یہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، تو لفظ جو ہے اخلاق، اس کا مادہ جو ہے ایک تو خلق ہے اور ایک خلق بھی ہے۔ خلق سے ہی پھر آگے جو ہے وہ اخلاق بنا، اور خلق سے پھر اس سے آگے مخلوقات ہے۔ تو خلق کا لفظی معنی ہوتا ہے اچھی خصلت، عادت، وصف، خوبی۔ تو خلق تخلیق سے ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ جو اوصاف اور جو فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا تو اس میں رشد و ہدایت کا بھی وصف رکھا، اور اس کے اندر جو برائی ہے اس کا بھی تصور رکھا کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ کسی شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا، سرکار اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے کوئی رہنمائی بظاہر نظر نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افتح قلبک، تم اپنے دل سے فتویٰ لو، اس سے مشورہ کرو۔ آپ کو دل کے اندر سے بھی، جس کو کہتے ہیں ضمیر کی آواز، جو ہے اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت کا کوئی راستہ عطا کر دے گی۔ پھر ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا، حضور یہ اچھائی اور برائی جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اچھا اخلاق کیا، برا اخلاق کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا سادہ سا سمپل سا کرائٹیریا دیا، فرمایا کہ سنو، البر حسن الخلق، البر یعنی نیکی جو ہے وہ حسن الخلق، وہ اچھا اخلاق ہے، اچھی عادتیں ہیں۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت یتلی علیہ الناس، اور گناہ اور معصیت اور برا اخلاق اور بری بات یہ ہے کہ من حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، تیرا دل گٹکوں کرنا شروع کر دے کہ یار یہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں۔ وَكَرِهْتَ أَن يُتْلَىٰ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس کو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یعنی لوگوں سے چھپانا چاہے، چھپا کے کرنا چاہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ برا سمجھیں گے یا ماریں گے یا تنقید کریں گے یا ایسی بات ہوگی یا ویسی بات ہوگی، تو دل میں کھٹکا۔ تو گویا کہ یہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارے قلب کے اندر اللہ کریم نے بائی برتھ اس کو ودیت کیا ہے۔ تو اسی لیے محققین نے خلق اور خلق کا جو اخلاق کا جو مادہ ہے، ان دونوں کے اندر ان اوصاف کو شامل کیا ہے۔ تو اخلاق کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر، یعنی بہترین جو اخلاق ہے، بہترین عادات و اطوار ہے، اللہ نے اس کے اوپر آپ کو قائم و دائم فرمایا ہے، اور آپ فائز ہیں۔ حسن اخلاق کے سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی یوں وضاحت کی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے لاتمم، تاکہ میں تکمیل کروں، مکمل کروں اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی سیرت سے، اپنی صورت سے، اپنے عمل سے میں ثابت کروں کہ اچھا اخلاق کون سا ہے، مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ پاکیزہ تکریم والا، عزت والا، پسندیدہ جو ہے وہ اخلاق کون سا ہے۔ تو اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اخلاق حسنہ، یعنی اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں۔ تو اس کی اگر فہرست بنائیں تو بڑی طویل فہرست بن سکتی ہے، جس میں عام طور پہ امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، عدالت، سخاوت اور عدالت، عفو درگزر، قناعت، توکل، صبر، شکر اور عبادت، ریاضت، شفقت، رواداری، اخلاص، صدق، قلب، عفت قلب و نظر، شرم و حیا، عدل و انصاف، مساوات، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، خدمت خلق اور رحم دلی، صدق مقال اور عقل حلال۔ تو یہ سارے اچھے اوصاف ہیں، اچھی عادتیں ہیں۔ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی عادتیں سکھانے کے لیے اور ان کو مخلوق کے اندر گویا کہ اس تعلیم کو تربیت کے درجے تک لے جانے کے لیے مبعوث کیا۔ اب یقیناً جو ہے الاشیاء تعرف باسبابھا، عربی کا معاملہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اگر رنگت کالی ہے تو رنگت سفید بھی ہے، اگر خوشبو ہے تو بدبو بھی ہے، اگر رات کا اندھیرا ہے تو دن کا اجالا بھی ہے۔ تو اسی طرح اگر اخلاق اچھا ہے تو جو اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو اس کے لیے اخلاق سیئہ، برا اخلاق یا اخلاق غلیظہ، اخلاق ناپسندیدہ، تو برا اخلاق جو ہے یعنی جو بالکل اس کی ضد ہے، اس سے الٹ ہے، یعنی جس میں انسان کے جو بری خصلتیں، بری عادتیں، مثلا حسد کی، کینہ کی، لالچ کی، تکبر کی، گندی شہوات کی، بدعہدی کی، زیادتی کی، ظلم کی، غصہ کی، لالچ کی، طمع کی، ہرس کی، ملاوٹ کی، حرام خوری کی، سود بازاری کی، رشوت کی، فراڈ کی، جھوٹ کی، وشنام ترازی، اس کو کہتے ہیں گالی گلوچ کرنا، کربا پروری کرنا، خیانت کرنا، بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، ذخیرہ دوزی کرنا، بزدلی، پست ہمتی، بے صبری، قانون شکنی، بے رحمی، خود غرضی اور شیخی بکھیرنا اور مردم آزاری کرنا، عدم مساوات کی راہ پہ چلنا، بے رحمی اور ظلم کا مظاہرہ کرنا، بخل اور کنجوسی سے کام لینا، تو یہ سارے کے سارے برے اخلاق میں آ جائیں گے، یعنی بری عادتیں، بری خصلتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور قول ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر اسے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا، زکوٰۃ کی، جو حقوق اللہ ادا کیے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اس نے حقوق اللہ ادا کی، لیکن یہ اس کی ذات کے لیے۔ مخلوق کو جس سے فائدہ ہے وہ تو ہماری امانت سے، دیانت سے، صداقت سے، شرافت سے، عدالت سے، عفو درگزر سے، دوسروں کے ساتھ خیر خیر بلائی سے جو ہے، اور رحم دلی جو ہے، اس سے جو ہے وہ مخلوق دیکھے گی کہ واقعی یہ انسان بہت بڑا ہے۔ بلکہ یہ بھی اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ان عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو گویا کہ نماز بھی حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے ہے، اور فرمایا کہ یہ مال جو ہے وہ خرچ کرو، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرھم وتزکیھم بہا، اے میرے نبی ان سے زکوٰۃ کی صورت میں مال لے لو اور ان کے دلوں کو پاک کرو۔ گویا کہ دولت کی ہرس سے بندہ پاک ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دیتا ہے تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہوتا ہے، غربت افلاس سے پاک ہوتا ہے، جہالت سے پاک ہوتا ہے۔ تو الغرض حج کا بھی یہی ہے، وہ کہ بہترین عبادت حج کے دوران کیا ہے کہ وہاں حاجیوں کی مخلوق کی خدمت کرنا،
اور حج جو فرمایا وہ رزق حلال سے ہے، تو یہ بھی سارے اخلاق میں آ گیا۔ اور روزہ جو ہے اس سے بھی یہی ہے کہ ضبط نفس پیدا ہو، انسان اپنی بری خواہشات کو دبائے اور اچھے اوصاف کو وہ اجاگر کرے، وہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ دروازہ ہے گویا کہ۔ تو المختصر یہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ انسان کی سیرت اور کردار کا ترہ امتیاز ہے، اور اخلاق سیئہ جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی بدنصیبی اور بہت زیادہ جو ہے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ وہ اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ میں یار اتنا بڑا جھوٹا ہوں، اتنا بڑا فراڈیا ہوں، یہ میں نے یہ ظلم کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا، میں نے قتل کر دیا، میں نے انسان کا مال لوٹ لیا، اور میں نے دیکھو اتنا مظلوم انسان تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے اس کی عزت پائمال کر دی، میری وجہ سے خاندان کا پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوا۔ جیسے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو خاندان میں ایک بھی بدتمیز آ جائے تو سب کی نیکیوں پہ گویا کہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے شریعت محمدی کے اندر ہر فرد کی بڑی اہمیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور یہی کہا گیا کہ تم معاشرے کے ساتھ رہو، نیک مجلس میں رہو۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ نیک لوکاں دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزارا، تے برے لوکاں دی سب صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگان ہزارا۔ تو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے، برے لوگوں سے اپنے دامن کو بچانے کا، کیونکہ اس سے برائی پھیلے گی، اچھائی سے اچھائی پھیلے گی، ورچو بگیٹس ورچو اور ایول بگیٹس ایول، حال جزاء لسان اللہ لسان۔ تو اس لیے ہمیں ان کے فرق کو بھی سمجھنا ہے، اور اخلاق حسنہ کو بنانے کے لیے ہم نے تگودو بھی کرنی ہے۔ بہت خوب، زبردست۔ اچھا، یہاں پہ ہم لسنر سے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، اور آپ شو سن رہے ہیں اصلاح احوال، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ہم بات کریں اخلاق نبوی، اخلاق حسنہ کی معراج ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو اب میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ اخلاق نبوی سے کیا مراد ہے، اور آپ کے کس خلق کو خلق عظیم کا درجہ قرآن و سنت میں دیا گیا ہے؟ اخلاق نبوی جو ہے یہ یقیناً انسانیت کی معراج ہے، جس پہ کسی شاعر نے کہا کہ آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، واہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، آ گیا نہیں ہے جس کا کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، فقر کو حاصل تھی جس کے کج کلاہی وہ رسول، غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کربٹیں دنیا کی تیرے کسر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ تو یہ اخلاق نبوی یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، یہ ہدایت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ بھئی تم اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ اللہ جو ہے وہ گزر کرتا ہے، تمہارے اندر بھی وہ وصف ہونا چاہیے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، عدل کا حکم دینے والا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور فرمایا کہ ولا تکتموا الشہادہ فمن یکتمها فانه آثم قلبہ، تم اچھی بات کو، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو سچائی کو چھپاتا ہے گویا کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ اور یہ بھی فرمایا واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
تو اللہ کریم جو ہے وہ طیب ہے اور طیب شے کو پسند کرتا ہے، وہ پاکیزگی کردار کی ہو، وہ اخلاق کی ہو، وہ اعمال کی ہو، وہ رزق کی ہو، وہ سوچ کی ہو، وہ فکر کی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا اخلاق اپناؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ کی 360 عادات مبارکہ ہیں، اور اگر ایک بھی کسی میں آ جائے تو یقیناً وہ خوش نصیب بھی ہے، جنتی بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کی حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ان 360 میں سے ہے وصف جو تخلق باخلاق اللہ کی بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ نے تیرے اندر پوری 360 پیدا کی۔ تو گویا کہ وہ صدق، وہ عدالت، وہ صداقت، وہ شرافت، تو یہ اخلاق نبوی یہ اصل میں اخلاق اللہ ہے، اللہ کا اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کہا تم وہ اپنے اندر پیدا کرو، جو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تم بھی اللہ کی صفتوں سے متصف ہو جاؤ، تم اسی اخلاق کو بندوں کے ساتھ جو ہے عدل کرنا، انصاف کرنا، عفو درگزر سے کام لینا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے، ابھی سنو، کہ اگر تمہاری غلطیوں پہ میں فوراً گرفت کرنا شروع کر دوں تو پھر ایک لمحے میں ساری مخلوق ہی میں معدوم کر دوں۔ تم اس قدر غلطیاں خطائیں کرتے ہو لیکن میں معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ ایک وقت میں نے مقرر کیا ہوا ہے جس دن میں حساب لوں گا تم سے۔ تو بلکہ حضرت ایک بزرگ ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافی پرانے شیخ عبد القادر جیلانی ان کے معاصرین میں سے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اخلاق نبوی کیا ہے یا اچھا اخلاق کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ بھئی دو صفتیں اگر بندہ مومن اس سے متصف ہونا چاہتا ہے، دو صفتیں جو اللہ سے لے لو۔ مثلا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، تم بھی پردہ پوشی کیا کرو، لوگوں کے گناہوں عیبوں کو چھپاؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم اور بردبار ہے، تو حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، پردہ پوشی کرو۔ دو صفتیں اللہ کے نبی سے بھی لے لو اچھے اخلاق کے لیے، ایک مخلوق پہ رحم کرنا اور دوسرا مخلوق کی بندہ پروری کرنا، خدمت کرنا۔ دو حضرت صدیق اکبر سے بھی لے لو، ایک صدق اور ایک تصدق۔ صدق یہ ہے کہ سچائی کی راہ پہ چلنا اور سچائی کا پرچار کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اور دوسرا تصدق ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو مہربان ہے، شفقت و محبت کرنے والا ابو بکر ہے۔ دو حضرت عمر سے لے لو، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی بات کو آگے پھیلاؤ اور برائیوں کو روکنے میں کوشش کرو۔ دو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لے لو، ایک جو ہے وہ شرم و حیا اور دوسرا تسلیم و رضا۔ اور دو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے لے لو، ایک شجاعت اور بہادری اور دوسرا فقر اور قناعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق نبوی جو ہے وہ اخلاق جلیلہ اور صاف میدہ یہ اللہ کی طرف سے ہدیت کردہ، یہ تخلق باخلاق اللہ کی عملی تصویر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی نے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرا اخلاق اپنا لو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے عرض کیا ہمیں کوئی حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھیں، آپ کے شب و روز کیسے تھے، مخلوق سے تعلقات کیسے تھے، اللہ سے تعلقات کیسے تھے، ذاتی اور صاف کیا تھے، آپ کی جلوت کیسی تھی، آپ کی خلوت کیسی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، آپ نے کیسا جملہ کہا
کہ آپ نے حکمت اور دانائی کے سارے گویا کے قلم توڑ دیے، ایک جملے میں کہہ دیا کانا کھولو کھول قرآن، حضور سراپا قرآن تھے۔ دیکھو جب وحی نازل ہوئی پہلی غار حرا کے اندر اور تشریف لائے تو جسم کانپ رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، زملوں میرے اوپر چادر اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو، اور کبھی کسی تاری ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین خاتون اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی اے شوہر نامدار آقا کیا ہوا، آپ کیوں گھبرا رہے؟ فرمایا کہ میں پسینہ ہے اور ایک خوف کی کیفیت ہے۔ جب جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ 5 آیتیں جب وہ سورہ علق کی نازل ہوئیں تو اس نبوت کی ذمہ داری، وہ بوجھ، وہ احساس، وہ مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانا، تو اللہ کے وہ خشیت کے ساتھ تو انہوں نے دیکھو نبی علیہ السلام کی ڈھارس کیسے بتائی۔ فرمایا حضور آپ تو حسن اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو صادق بھی ہیں، آپ تو امین بھی ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، آپ بال بچوں سے پیار کرتے، آپ تو سارے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ مہربان ہیں، آپ یتیموں کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی اعانت کرنے والے، آپ تو سخاوت، شجاعت، عبادت، ہر امر خیر عام میں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ تو گویا کہ جو حسن اخلاق کو جب آپ کوہ صفا پہ چڑھ کے آواز دی لوگوں آ جاؤ آ جاؤ، جس طرح ایک طریقہ تھا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو پھر سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے لگی ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو یعنی آپ نے اپنے حسن اخلاق اور آپ کی پاکیزہ نفسی کے اوپر آپ نے پہلے ان سے گویا کہ سند حاصل کی، گواہی حاصل کی، اور کہا کہ مان لو، کہا جی مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ نے 40 سال ہمارے سامنے گزارے ہیں، بچپن سے آج دن تک کوئی ہم نے بری حرکت، بری خصلت، کوئی بری عادت آپ میں نہیں دیکھی۔ فرمایا پھر مان لو اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بھی آپ نے اپنے حسن اخلاق جو ہے اس کو بنیاد بنایا، تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق جو ہے وہ خلق قرآن ہے۔ بلکہ آپ کی عمر مبارک آپ میں 35 سال تھی جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا، تو وہاں بھی جب تلواریں نکل آئیں تو آپ نے حسن تدبیر کے ساتھ وہ چادر بچھا کر حجر اسود کو اس پہ رکھا اور سب کو کہا اس کے کنارے پکڑ لو، چادر کو پکڑ کے اس جگہ پہ لے چلو جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے، اور وہاں سے لے کے آپ نے اس کو لگا دیا۔ پھر اسی جاہلیت کے جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو وہ قبائل میں جنگ چھڑ گئی اور وہ اتنا طول پکڑی، بہت سے نقصانات ہوئے، تو پھر ایک حلف ہوا، حلف الفضول، یعنی ایک فضیلتوں والا حلف جو ہے، ایک معاہدہ ہوا کہ ہم اب کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہم غریبوں کی استعانت کریں گے۔ ہوا یہ تھا کہ یمن کا ایک تاجر تھا، اس کو لوٹ لیا کسی نے اور غریب سمجھ کے اس کا مال ضبط غبن کر لیا، تو اس نے پھر فریاد کی، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھی، تو پھر ایک معاہدہ ہوا جس میں حسن اخلاق کی ساری شکیں شامل ہوئیں، عدل کی، انصاف کی، محبت کی، رواداری کی، مہمان نوازی کی، اور مخلوق پروری کی۔ تو سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے آج بھی اے مشرکین عرب وہ ایسا معاہدہ لے کے آؤ، میں حاضر ہوں اس میں شامل ہونے کے لیے جس میں مخلوق کی خدمت ہے، بھلائی ہے، مساوات ہے، ہر ایک کی دلجوئی ہے، دوسروں کی نگہداشت ہے، غریبوں مسکینوں کی اعانت ہے۔ تو گویا کہ اخلاق نبوی سے مراد سارا خلق قرآن ہے، وہ تخلق باخلاق اللہ کی عملی تصویر ہے، اور قیامت تک انسانیت کے لیے جو امن اور سلامتی کا سب سے بڑا ہمارے پاس منشور ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی اخلاق حسنہ ہے۔
बहुत खूब, बहुत खूब। जी लिसनर्स, यहाँ पे एक हमने ब्रेक और लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहें, सुनते रहें इस्लाह अहवाल। इस्लाह अहवाल डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी और आरजे महविश खान के साथ। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। शो है ये इस्लाह अहवाल। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब। अभी इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोशनी डाल रहे थे डॉक्टर साहब, और अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की किस तरह से, उनके अखलाक को किस तरह से बेहतर किया, और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इखलाक नबी से फर्द और माशरे को कैसे मुज़य्यन किया जा सकता है आजकल के दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पे फख्र है और हम कुरान पाक के हामिल हैं। बल्कि सरकार ने फरमाया कि जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह रब्बी और अल इस्लाम दीनी और मोहम्मद नबी, तो उसने गोया कि ईमान की लज्जत चख ली। तो हमें ये दावा है, बल्कि ये हकीकत है कि सबसे आला बेहतरीन जो निज़ाम ज़िंदगी है वो अल्लाह ने मुसलमानों को अता की, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को अता किया। और उसी नबवी प्रोग्राम, उसी कुरान की मदद से जो है वो आप एक ऐसा हमा जहत इनकलाब लाए, वो खित्ता अरब जो है जिसमें दुनिया जहाँ की हर बुराई पाई जाती थी, हर बदखसलती भी पाई जाती थी, यकीनन कुछ औसाफ भी थे, लेकिन खराबियां इस कदर ज्यादा थी कि वो जो तौहीद का मरकज था दुनिया के बुत खुदों में, पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबा है, वो पासबा हमारा, उसके अंदर 360 बुत है और असबियत है, जुल्म है, तद्दी है, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना है। अलगरज जो पूरा मुआशरा जो है, बल्कि जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में आए तो यहूदियों से जब मुकालमा हुआ तो हजूर ने फरमाया कि तुम सदियों से लगे हुए हो कि किसी तरह ये दुनिया, ये जो बुत परस्त हैं, ये बुत परस्ती छोड़ दें, ये जुल्म छोड़ दें और ये जंगो जदल छोड़ दें, ये अमन सलामती की राह पे चलें, और तुम जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। आज मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और तुम देख रहे हो कि ये जुआ, ये शराब, ये बुत, ये पांसे, ये फ्रॉड, ये शिरक, ये बुत परस्ती, इन सारी चीजों को मैं जड़ से उखेड़ रहा हूँ। अल्लाह हमें बरकत दे रहे, तो तुम मेरे साथी बनो। तालो इला कालिमतिन सवाअ बैनना व बैनकुम, यार हम उन पे इकट्ठे हो जाएं जो हम में तुम्हें मुश्तरक चीजें। तो गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने कुरान में भी ये आपको दूसरे अंदाज में भी ये पैगाम दिया, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम नेकी भलाई के कामों में एक दूसरे के दस्तो बाजू बनो, गुनाह और ज्यादती में न तावन करो। तो नबी अलैहिस्सलाम जिस अखलाक के हसना से खुद मुज़य्यन थे, उसी से आपने अपने सहाबा को भी मुज़य्यन कर दिया, अहले बैत तहार को भी मुज़य्यन कर दिया। जो जो आपके करीब आता गया, हजूर अलैहिस्सलाम उनके अंदर भी वो साफ डालते चले गए। देखना वो माइकल हार्ट ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की 100 मुअस्सर शख्सियात, उनको उसने फहरिस्त बनाई और उसमें 100 दुनिया के मोहसिनीन को तफसील से बयान किया और उनकी कैटेगरी भी बनाई, उनके सारे औसाफ़ मीदा, अखलाक जलीला, पस मखलूक के लिए जो उनकी खिदमात है उनकी तफसीलात भी दी। तो उसके अंदर जो है उसने सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, जिस पे बहुत ज्यादा एतराज भी हुआ और उस पे गंदे अंडे भी फेंके, टमाटर भी मारे और बहुत सी तनकीद भी हुई। उसने कहा तुम क्रिश्चियन होकर मुसलमानों के नबी को पहले नंबर पे और ईसा अलैहिस्सलाम को 30 नंबर पे रखा है, वो यहाँ करो, क्या कर रहे? उसने कहा मैं कोई इल्मी ख़यानत नहीं कर सकता, मैं तारीखी जुल्म नहीं कर सकता। वो खुदा के बंदो, वो शख्स जो है अगर बाकी 99 के सारे औसाफ इकट्ठे कर लें, उस अकेले के फिर भी ज्यादा है। और दुनिया में 1.5 अरब के करीब जिसका कलमा पढ़ने वाले हैं, जिसको नबी मानने वाले हैं और जिसके पास बेहतरीन जो है वो एक तहजीब है, एक सकाफत है, एक शराफत का निज़ाम है, कुरान मुकद्दस है। देखो ना,
قائد اعظم محمد علی جناح جب بیرسٹری کرنے گئے تو لنکن میں داخلہ لیا، پوچھا کیوں محمد علی جناح اس میں کیوں لیا؟ کہا انہوں نے دنیا کے محسنین کی فہرست بنائی ہے جنہوں نے انسانوں کو بہترین آئین دیے ہیں، قانون دیے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو میرے نبی کی عظمت کو ماننے والے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بھی دیکھو اگر ایک بندہ مومن جو ہے اس کو کسی درخت سے تشبیہ دی جائے تو تمہارے خیال میں بھلا وہ کون سا درخت ہوگا؟ تو صحابہ نے کوئی آم کا، کوئی انگور کا، مختلف جو ہے وہ درختوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، لہذا ادب کے پیش نظر میں بولا نہیں، لیکن میرے دل میں تھا جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی سیرت کو، کردار کو کھجور کے درخت سے وہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ کھجور کا درخت جو ہے یہ سخت صحرا کے اندر تپتی جو ہے وہ ریت اور دھوپ اور تماستے سورج جو ہے جو پورے جوبن پہ جہاں ہوتی ہے وہ اپنا سروائیول کرتا ہے، قائم رہتا ہے۔ اور پھر یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی چھاؤں بڑی گھنی ہے، پھر ایسا درخت ہے کہ اس کی ہر شے مفید ہے، مثلا اس کا پھل جو ہے انسان پھل کے طور پہ، خوراک کے طور پہ بھی کھاتے ہیں، سبزی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی گٹھلیاں جو ہیں وہ اونٹ جو ہے وہ اپنے چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، پھر اس کا جو تنا ہے وہ مختلف گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ شتیر کا کام بھی دیتے ہیں، اس کے پتے جو ہیں وہ بھی مفید، اس کی چھال وہ بھی مفید۔ تو خود جو ہے یہ سخت گرمی میں رہتا ہے اور مخلوق سے بہت کم طلب کرتا ہے، اس کو بڑا بڑا سا پانی نہ بھی ملے پھر بھی یہ اپنی وہ سروائیور کر لیتا ہے۔ تو بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے ذاتی طور پہ بھی سراپا خیر ہے، لیکن وہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے۔ خیر الناس میں ینفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے، جو مخلوق کی خدمت و بھلائی کرنے والا ہوتا ہے۔ کہ الخلق و یال اللہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو اپنی سیرت اور کردار کو مخلوق کی خدمت اور بھلائی کے راستے کے لیے تیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بھی غریب کون ہے؟ عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ نہیں، میری امت میں غریب وہ ہوگا یا غریب ہوا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، حج بھی ہے، تلاوتیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اور بہت سارے ذاتی اعمال ہیں، لیکن اخلاق کی کمی ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی وعدہ خلافی کی، کسی کے ساتھ بددیانتی کی، کسی سے ناجائز منافع خوری کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی کو گالی گلوچ کیا۔ تو وہ مخلوق بد اخلاقی کی وجہ سے جس جو متاثرین ہوئے، تو وہ متاثرین جس سے اس نے ناجائز نفع لے لیا، جس کا مال غبن کر لیا، جس سے چوری ڈاکے سے اٹھا لیا، تو اس کی نیکیاں وہ ان مظلومین کو، ان متاثرین کو، وہ ان کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اتنی زیادہ وہ اس کی یہ بد اخلاقی ہوں گی کہ اس کی ساری نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ وہ نماز، روزے، ذاتی باتیں، تلاوتیں، جو ذکر فکر کیا وہ سارے کا سارا بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی جرائم اس کے بعد اخلاقیوں کے باقی ہوں گے۔ پھر ان متاثرین اور مظلومین کے جو گناہ ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کے ساتھ تھوپ دیے جائیں گے اور اس کو پھر جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ حسن اخلاق کو ایک وجہ افتخار قرار دیا، کہ توش آخرت قرار دیا۔ بعض کو ہم سمجھتے یار پھر کیا ہوا، یہ غیبت کر دی تو خیر ہے، کون سا کہ میرے کسی نے گدے باندھ پکڑ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو نہیں، فرمایا کہ یہ ایک اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم غیبت بازی نہ کرو، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سے یہ عمل ہو؟ جاسوسی نہ کیا کرو، اور لوگوں کی جو ہے وہ ٹو میں نہ لگے رہا کرو، بد زبانی نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔
ہلاکت ہے ان کے لیے جو تانے دیتے رہتے ہیں، جو مینے مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کی کردار کشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے گھروں میں بھی بعض کا ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہوئی تو بیوی کو تانے مارنے شروع کر دی، بیوی کا پارا چڑھا تو شوہر کے سارے خاندان کو پن دیا، بھائی جو ہے وہ بھائی کے عیب جو ہے ان کو چھاننے لگ گیا۔ تو یہ جو تانا زنی ہے یہ بہت بڑی اللہ فرماتا ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ ایک بہت کم ظرفی کی علامت ہے، یہ انتہائی بد تہذیب ہونے کی علامت ہے۔ سرکار نے فرمایا سن لو خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ نہیں ہے کہ جو صرف ذاتی نیکیاں بڑی ہیں، دنیا کے اندر وہ بڑا جو ہے وہ سخی لٹیرا بنا ہوا ہے اور گھر کے اندر جو ہے وہ اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے، جیسا خود کھاتے ہو اس سے بہتر انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے اس سے بہتر انہیں پہناؤ، جو تمہارا معیار زندگی سے اس سے بہتر انہیں طرز زندگی دو۔ خود تم حاجر عمرے کے مزے لوٹتے رہو، وہ بیچاری گھر میں پانڈے مانجتی رہے، برتن دھوتی، بچوں کی پوتڑے دھوتی رہے، خود جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ سارے موج مستی۔ تم اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کرو، تم ان کے لیے وسائل کے دروازے کھولو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ دیکھو آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی سارے مکے نے دی، ساری مخلوق نے دی، لیکن سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ انہوں نے دی۔ سب سے پہلے آپ کی گواہی کانا خلق القرآن، آپ کی شریک حیات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دی، جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں دی۔ تو گویا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور گھر والے اس کے ہمسائے بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ تو اپنے بچوں سے پیار کرو، اکرموا اولادکم واصلحوا رحالہم۔ تو اس ایک معاشرہ جس میں رواداری ہے، جس کے اندر جو ہے وہ چغل خوری نہیں، جس میں عفو درگزر ہے، جس میں امداد باہمی کا جذبہ ہے، جس کے اندر حکمت اور دانائی کے ساتھ ہر کی خیر خواہی ہو رہی ہے، جہاں جہالت نہیں ہے، وہ معاشرہ جس کے اندر امانت دیانت صداقت، یہ پاکیزہ اور صاف، وہ تو جنت کا نمونہ ہے۔ مجھے بلکہ اچانک یاد آ گیا، میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا، کسی دوست کی شادی تھی، یہ پاکستان میں گجرات کے آگے کو گاؤں تھا۔ میں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بڑے پاک صاف ہیں، بڑے باحیا ہیں، بڑے مؤدب ہیں، اور نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا جی باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلے مسجد میں۔ ساری مسجد بھری ہوئی، مردوں سے بھی اور بیویوں کے لیے جو جگہ تھی بیویوں سے بھی بھری ہوئی۔ میں یار یہ کیسا ماحول ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں علماء ایسے پاکیزہ وصف ہیں کہ انہوں نے پورے گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں ایسا ماحول بنایا، سارے کے سارے با اخلاق ہے، با کردار ہے، ایک کے گھر میں مہمان آ جائے سارے کوئی نہ کوئی لنگر کوئی تبرک کوئی شے لے کے آ جاتے ہیں، جو کسی کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو دنیا میں جنت۔ پھر ایک دفعہ اور جگہ قصور سے آگے کسی گاؤں میں، کافی پرانی برات ہے، میں گورنمنٹ کا لاہور اس وقت پڑھتا تھا، تو میں نے دیکھا جب فجر کی اذان ہوئی تو ان کی بیبیاں، ان کے بچے، ان کی بچیاں، چھوٹے بڑے سارے اٹھ کے مسجد میں جا رہے۔ میں مہمان تھا، میں بھی چلا گیا۔ وہاں مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں دیکھو بھائی، جنہوں نے اپنے گھروں میں گڑ بنا کے رکھا ہوا ہے، آج پتہ نہیں 28 دن ہو گئے ہیں چاند کے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو 1 مہینے سے زیادہ کوئی مال اپنے گھر میں رکھتا ہے، ذخیرہ دوزی کرتا ہے کہ مال کا ریٹ بڑھ جائے گا، میں پھر نکال کے بیچوں گا، تو وہ مفت بھی بانٹ دے اگر مہینہ گزرنے کے بعد، تو وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ لہذا جنہوں نے گڑ رکھا ہوا ہے وہ آج ہی جہاں جس ریٹ پہ بھی نکلتا ہے اس کو فروخت کر دیں، تقسیم کر دیں اور اسے بری ذمہ ہو جائے۔ میں یار چودھری ثناء اللہ، یہ تیرا گاؤں کیسے کہتا ہے؟ فاروقی صاحب ہمارا سارا گاؤں ہی ایسے ہے، یہاں نہ کسی کو کوئی عزت کو اچھالتا ہے، نہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف بری نظر ڈالتا ہے، نہ کسی بڑے سے بدتمیزی ہوتی ہے، نہ تم جتنے عرصہ مرضی رہو تم گالی نہیں سنو گے، بچے بھی نہیں گالیاں دیتے۔ کہتے یہ ہمارے علماء نے ایسا ماحول یہاں بنا دیا۔
یہاں کوئی نبی نہیں آیا، رسول نہیں ہے، لیکن تعلیم تو آئی ہے۔ تو کہ ہمیں ضرورت ہے جس معاشرے کے اندر یہ اچھے اخلاقی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ دیکھو بچے ہم یورپ میں کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ وہاں انسانی جان کی قدر ہے جی، وہاں دیکھو جی عزتیں محفوظ ہیں، وہاں جائیں جی، وہاں انسان کا مال محفوظ، جان محفوظ، عزت محفوظ ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی حقائق ہم سرعام بیان نہیں کر سکتے۔ تو یوں لگتا ہے وہ مولانا جمال الدین افغانی جو ہے وہ ایک دفعہ یورپ کے دورے پہ گئے، پھر وہاں سے ہندوستان گئے۔ انہوں نے پوچھا لوگوں نے، جناب بتائیں آپ سارے مسلمانوں کے اتحاد کے داعی ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ فرمایا یار میں یورپ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہر جگہ اسلام ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، مسلمان کوئی نہیں۔ پھر میں ہندوستان میں آیا، میں نے دیکھا ہر جگہ مسلمان ہے، اسلام کوئی نہیں۔ تو گویا کہ وہ پاکیزہ اخلاق جو ایک مسلمان کا طرہ امتیاز تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں اللہ کے نبی نے دیا، انہوں نے عمر لا کو اپنا لیا، انہوں نے ان اخلاقیات کو اپنا لیا جو بد اخلاقیاں تھیں، اور ٹگے ٹگے پہ ایمان بیچنا، جھوٹے گواہ ہیں، عدالتوں میں چلے جائیں اور کچہریوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، مار مار کے جھوٹ، دونوں ٹخنے جوڑ کے۔ اللہ جانے یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہمیں اللہ نے تو یہ نہیں کہا، نہ اللہ کے نبی نے کہا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایسی پاکیزہ جماعت تیار کی، اللہ اکبر، جو اپنے منہ میں پہلے لقمہ بعد میں ڈال دیتے، پہلے اپنے مسائے کا، پہلے مہمان کا خیال کریں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اسی روایت کو جو ہے وہ زندہ اور تابندہ کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی لسنرز، تو یہ آج کا ہمارا شو جس میں ہم نے بات کی، اور اب جو کل کی ایپیسوڈ ہے اس کا ٹائٹل میں آپ کو بتاتی چلوں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ترویج علم و عرفان میں اس اساتذہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں عصر حاضر کے تناظر میں۔ یہ کل ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ، بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم سیرت نبی کو، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے بھی جو اعمال ہیں اس کی اصلاح کرے اس ماہ مبارک کے برکت سے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے۔